أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مقلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات عزیزان گرامی مرتبت، کل میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی آپ کے سامنے اور اس کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اصل دین اللہ کی نظر محبت اور اس محبت کے ثبوت میں کہ اصل دین محبت ہے، یہ آیے کریمہ معصومین نے استدلال فرمایا کہ جب چاہنے والا اتنی دور سے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں تو کیا میری بخشش ممکن ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین سوائے محبت کے کچھ اور ہے؟ دین صرف محبت کا نام. قل ان کنتم تحبون اللہ، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر ان سے کہو کہ اگر اللہ سے تمہیں محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو، اور جب میری پیروی کرو گے تو پھر خدا تم سے بھی محبت کرے گا. تو گویا اللہ نے یہ پیغام دلوا دیا کہ دین کی بنیاد محبت پر ہے اور محبت کا معیار اتباع رسول ہے. اگر تم نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا میں دیندار ہوں اور مجھے اللہ کی بھرپور محبت ہے، اللہ کی محبت دکھتی تو ہے نہیں، کہاں سے سمجھیں کہ آپ کی محبت ہے؟ تو اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے.
لہذا اس معیار کو پیش کیا کہ وہ معیار یہ ہے کہ میری پیروی کرو. جو شخص نبی آخر کا پیروکار ہو، ہر اعتبار سے اتباع کر رہا ہو، وہی محب خدا ہے. پیرو ہونا چاہیے اور نبی کا پیرو ہونا چاہیے. غیر از نبی کسی اور کا پیرو ہے تو وہ اللہ سے محبت نہیں رکھتا ہے. نبی کا پیرو ہو، اور جب وہ پیروی کرے گا نبی کی تو اس کے بدل میں اللہ بھی جو ہے وہ اس سے محبت کرنے لگے گا. اور بیچ میں پیروی نبی آئی ہے، وہ اللہ سیدھا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم مجھ سے محبت کرو، اور ظاہر ہے کہ محبت کا بدل محبت ہی ہے، نفرت نہیں ہوتی. تو کہہ یہی رہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پہچانے کہ محبت کر رہا ہے خدا سے. تو اس کا معیار بتایا کہ اتباع نبی معیار پہچانے محبت خدا. اللہ جو ہے وہ صرف معیار بتا رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اب دوسرے طریقے سے یہ بھی ایک مشکل ہے کہ کیسے پہچانے کہ یہ متبع نبی ہے، کیسے پہچانے کہ یہ فرما بردار پیغمبر ہے، کیسے پہچانے کہ یہ پیروکار پیغمبر ہے، کیسے پہچانے کہ یہ پیغمبر کی پیروی مسلسل کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہم سمجھیں کہ اس کو خدا سے محبت ہے. اس میں کیا پہچاننا ہے؟ سامنے نبی ہیں، نبی کا کردار ہے، اور مومنین ہیں. مومنین کو دیکھتی ہے آپ کہ نبی کے کردار کے مطابق اگر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروکار ہیں، اور اگر کردار کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروکار نہیں ہے. اب جب اس بحث میں پڑے کہ نبی کا کردار ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی رفتار ہے، اس کے مطابق یہ مومن ہیں، اب مشکل یہ ہے کہ نبی جب تک موجود ہے تب تک تو کردار ہے، جب تک موجود ہے تب تک کر رہا ہے، سیرت ہے. لیکن جب آنکھوں سے اوجھل ہے تو یہ مومن جو ہیں وہ کیسے دیکھیں کہ نبی کیسے چل رہا ہے، نبی کیسے بول رہا ہے، نبی کیسے کر رہا ہے. تو یہ ایک مشکل کہ اب یہ کیسے نبی کی پیروی کریں، اور اس کے بعد اگر یہ کریں بھی تو سند کیا ہے کہ یہ وہی کر رہے ہیں جو نبی کیا کرتے تھے. یہ سند کیا ہے کہ یہ وہی کر رہے ہیں جو نبی کیا کرتے تھے، یہ وہی کہہ رہے ہیں جو نبی کہا کرتے تھے. اس کی سند کیا ہے تمہارے پاس؟ معیار جو ہے وہ نبی کی پیروی ہے، اور نبی کے قدم بقدم چلنا ہے. نبی موجود نہیں ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اس عہد کا کہ پہچانے کیسے. اور اس زمانے میں بھی سادہ تو تھا کہ جب تھے کہ صاحب دیکھ کے چل رہے ہیں اور دیکھ کے کر رہے ہیں، مگر اپنے سے دعویٰ ہے کہ ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں. ثبوت کیا ہے کہ یہ نبی کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بھی طے ہو جائے کہ نبی موجود ہے، یہ بھی طے ہو جائے کہ رسول کا کردار بالکل ویسے ہی جیسے نبی کرتا، خود نبی موجود ہے، کر رہا ہے، آئینہ ہے آنکھوں کے سامنے، اور ہم اسی کی نقل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو آج ہم
اگر پہچاننا چاہیں کہ نبی کی موجودگی میں کس نے نبی کی پیروی کی ہے تو معیار پہچاننے کا کیا ہے؟ کیا اس کا دعویٰ ہے کہ جو دعویٰ کر لے مومن کہ ہم نے پیروی کی ہے، ہم نبی کے قدم بقدم رہے ہیں، ہم نبی کی گفتار کے مطابق گفتار کرتے ہیں، ہم نبی کی رفتار کے مطابق رفتار کیے ہیں، کیا اس کی دعویٰ؟ یا یہ کہ دعویٰ خالص اگر اس کا ہے تو ہر مومن دعویٰ کر لے گا تو سبھی پیروکار نبی ہو جائیں گے، اور جب سب پیروکار نبی ہو گئے تو سبھی محب خدا ہو گئے، سارے کے سارے محب خدا ہو گئے، اور جو محب خدا ہوا وہ بہرحال طیب میں سے آ جائے گا۔ کل کی بات یاد ہے نا؟ پھر مومن دو قسم کا کیا مانی؟ مومن تو دو قسم کا بتایا نا اللہ نے، لیدر اللہ ما کان اللہ لیدر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کو علی ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو نہیں چھوڑنے والا ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ مومنوں میں سے خبیث طیبین سے تمیز نہ پا جائے۔ تو جب سبھی دعوے دار ہیں، سبھی محب خدا ہو گئے تو پھر خبیث و طیب کی تفریق کہاں رہ گئی؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ کیا تو یہ آیت نہ ہوتی تو ہم مان لیتے، مشکل اس آیت نے کر دیا، اور آیتیں جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی نے مشکل سے مشکل بنایا، اور یا یہ کہیے کہ بالکل صاف ستھرا اللہ نے معیار دیا ہے۔ آپ اپنے ذہن سے مشکل میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ اللہ تو صاف بتا رہا ہے کہ پہچان متبع کی، جو پیروکار نبی ہے اس کی پہچان کرنے کا معیار یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اعلان کے دھوکے میں نہ جانا۔ اگر وہ ایمان کا اعلان کر کے دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکے میں نہ پڑنا، صرف یہ دیکھ لینا خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ جو طیب ہے وہ پیروکار ہے، جو خبیث ہے وہ پیروکار نہیں ہے، اور پہچان میں آ جائے گا۔ جب پہچان میں آ جائے گا اسی کے مطابق تم بھی رفتار کرنے لگا۔ تو سیدھا رکھا اللہ نے، اس میں تو کوئی مشکل کی بات تھی ہی نہیں، اور روشن کر دیا، واضح کر دیا کہ بتائے کیسے ثبوت لے آئے، یہاں سے تمیز پیدا کریں، کیسے پہچانے ہم، اور مومنین کو لا کے رکھا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں، کافرین ہوتے تو ہم کہتے کافرین میں سے جدا کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو خبیث ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو طیب ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے مومنین ایسے ہیں۔ اے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جس حالت پر یہ مومنین ہیں اس حالت پر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث طیب سے تمیز یافتہ ہو جائے۔ تب ایک بات سمجھ میں آئی ہے، یہ عمل کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ عمل بھی اس لیے رکھا ہے۔ یہ عبادتیں کیوں رکھی اللہ نے؟ یہ عبادتیں کس لیے قائم کی ہمارے لیے؟ اسی لیے کہ طیب و خبیث جدا ہو جائے، نہیں اس میں سب شریک ہو جائیں گے، سبھی چلے آئیں گے پرچم کے نیچے، اور سبھی یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، تو تم دھوکہ کھا جاؤ گے۔ مومن کو پہچاننا ضروری ہے، اور کون وہ مومن ہے جو مومن کو پہچان نہ سکے؟ مومن کے معنی یہ ہے کہ مومن کو پہچانے، تو اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ مومن دیکھتا ہی نہیں مگر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان المؤمن لینظر من نور اللہ، مومن جو ہے اللہ کے نور سے نظر کرتا ہے۔ تب اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مومن
اس وقت تک مومن ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ پہچان نہ لے کہ یہ مومن ہے، اور بہرحال نظر خدا ہے اس کے پاس، تو وہ پہچان رہا ہوگا کہ ان میں خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ اب جو طیب ہیں وہ مومن ہیں اور جو الگ ہیں وہ خبیث ہے۔ پہچان بھی رہا ہوگا مومن، لیکن پہچانتا نہ ہوتا تو اللہ کیوں کہتا کہ ان میں تمیز ہو جائے؟ تمیز اسی اعتبار سے ہے کہ اس کے شعور ہم نے دیا ہے، اس کی عقلیں ہم نے کھولی ہے، اس کو ہم نے اس بات کی تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے پاس استعداد ہے، بس اس استعداد کو استعمال میں لے آئے۔ اور یہاں سے پتہ چلے، اب جناب والا 2-3 معیار خدا نے قرآنی معیار بیان کیے ہیں کہ پہچانے آپ کی یہ واقعی طیب، واقعی یہ متبع، واقعی یہ پیروکار، واقعی یہ نبی کی سیرت پر چلنے والا، واقعی یہی محبت خدا پر ہے کہ نہیں ہے۔ دعوے تو سبھی کریں گے، سب کہیں گے کہ ہم محبت خدا پہ ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ دلیل کیا؟ ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور جو چیزیں ظاہری ہیں وہ بھی کر کے دکھائیں۔ کہ آپ انصاف سے بتائیے کہ ایک انسان کی امانت کا اندازہ اس کی نماز سے لگا سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بہت زیادہ لہذا امین ہوگا؟ کیا لگا سکتے ہیں آپ اندازہ؟ نہیں لگا سکتے۔ روزہ بہت رکھتا ہے اس لیے امین ہوگا، حج بہت کرتا ہے اس لیے امین ہوگا۔ تو ظاہری اعمال ہیں، امانت جو ہے اس کا اندازہ اسی وقت لگے گا جب آپ امانت دے کر کے اور آزمائیں کہ یہ خیانت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تب پتہ چلے گا۔ کچھ حد تک وہ بھی ضروری نہیں ہے، مال پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ کچھ دن تک تو ایسے بھی ٹرائل کریں گا، اس کے بعد دیکھیں گے جب لمبا آئے گا تو اس پر پتہ چلے گا کہ امانت کتنی ہے۔ تو اسی طرح سے محبت بھی ہے، اسی طریقے سے دین کے بہت سے مسائل ہیں۔ امانت سے پتہ چلے گا جب تجربہ کریں آپ، دیں آپ۔ بھئی یہی تو کر رہے تھے نا کفار کیا کر رہے تھے؟ پتہ لگا رہے تھے واقعاً یہ امین ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو دیا نا انہوں نے، اور دے کے تجربہ کیا اور اپنے گہرے اور بہت ہی مہنگے اور بہت ہی زیادہ قیمتی چیزوں کو نبی کے پاس رکھا، اس لیے کہ امین ہے ثابت ہوا۔ اور حد امانت یہ تھی کہ اس وقت جب یہی امانت دینے والے جان کے بھی در پہ ہو گئے تب بھی خیانت نہیں کیا۔ ایک چیز یہ بھی پیغام میں دے دیا کہ میری سیرت یہ ہے کہ دشمن خواہ کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو، اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہی پیغام دیا نا، دشمن چاہے جتنا بڑا دشمن ہو اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہ ایک سیرت لے لیں آپ، اسی ایک سیرت پر تمام مسلمانوں کو اول زمانہ سے لے کے آخر تک اگر تولنا شروع کر دیں تو کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے حج، کتنی زکاتیں زیر سوال آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہ انہوں نے عبادات تو کیے تھا، مگر اسی ایک امانت پر دیکھیں اگر آپ تول لیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھ لینے کا نام ہے، خالی روزہ رکھ لینے کا نام ہے۔ اب نماز اور روزہ یہ ضروریات دین ہے، ان کو تو کرنا ہی ہے۔ مقام دین جو تمہارے دل میں اصل بیٹھا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے محبت خدا، اور محبت خدا کی پہچان پیغمبر کی اتباع، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور ان کے نقش قدم پر قدم رکھنا۔ اب معیار کیا ہے؟ کیسے پہچانے اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ وہاں پر معیار قرآن دیتا ہے 2-3۔ ایک تو معیار یہ ہے کہ یہ خود دعویٰ چاہے جتنا کرے، جب تک کہ خدا نہ کہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں،
اس وقت تک پہچانیں گے کیسے؟ تو بہت سے لوگ ہیں سبھی کہتے ہیں کہ ہم سے بھی محبت ہے، ہم سے بھی محبت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ معیار کیوں دیتا؟ ایک معیار یہ ہے کہ بھائی کہہ دیا اگر تمہارے دل میں محبت ہے میری تو اس کی پیروی کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اور محبت کرنے کے بعد گناہ بھی بخشے گا اور رحمت بھی کرے گا۔ یہ کل میں نے اس پر آپ کے سامنے بیان کر دیا نکات اس کے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کی محبت کا اعلان کہ وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے جب تک ادھر سے نہ آئے اور اس کی جانب سے ہم تک نہ پہنچے، ہم کیسے جانیں کہ یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے؟ تو ایک معیار یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نبی کی پیروی کرتا رہا ہے، تبھی تو اللہ محبت کر رہا ہے، ورنہ اللہ محبت نہ کرتا۔ آیت ہی کہہ رہی نا، ہم تو آیت پر بحث کر رہے ہیں کہ اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول کے پیروی کی تصدیق ایک اس طریقے سے ہوگی کہ بتائے کہ یہ میرا محب ہے اور میں اس کا محب ہوں، تو تصدیق ہوگی۔ اور ایک اس طریقے سے تصدیق ہوگی کہ جو پیروی کر رہا ہے اس کی تصدیق نبی کرے کہ یہ میری پیروی کر رہا ہے، وہ بتائے کہ ہاں یہ میری پیروی کر رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ پیروی کر رہا ہے۔ یہ صورت جو ہے کہ نبی کہے کہ میری پیروی کر رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ تو اس نے فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ توجہ کریں آپ، جس نے بھی میری پیروی کی، فمن تبعنی، جس نے بھی میری پیروی کی، فإنہ منی، بے شک وہ مجھ میں سے ہے۔ تب معیار نبی کے پیروی کی یہ ہے کہ اگر اس کے لیے یہ مل جائے کہ یہ منی ہے، توجہ کریں آپ، یعنی یہ مجھ میں سے ہے، نبی یہ کہتا نظر آئے تو گویا اس نے بھرپور پیروی کی ہے۔ اب پوری تاریخ میں ڈھونڈیں کس کو نبی نے کہا ہے کہ یہ مجھ میں سے ہے؟ علی منی، علی مجھ میں سے ہے۔ حسن منی، حسن مجھ میں سے ہے۔ حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے۔ فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے، مجھ میں سے ہے۔ صلوات محمد و آپ کے ذہن میں آئے، دوسروں کے تو نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آئے، یہ تو اہل بیت کا نام لے لیا آپ نے۔ ارے بھائی، جن کو دیکھا کہ یہ میری پیروی کر رہے ہیں انہی کو فرمایا منی۔ توجہ کریں آپ بات پر، یہ مجھ میں سے ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل بیت ہی کو کہا ہے، یہ تو منی کی مصداق تھے ہی، لیکن سلمان کو بھی تو کہا نا، سلمان من اہل البیت۔ فرق ہے ایک تھوڑا سا، وہاں وہ سب منی تھے لیکن سلمان کو منا کہا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ مومن میں جو کہ صحابی ہے اس میں اور جو کہ آل ہے اس میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آل میرے میں سے ہے اور صحابی ان سارے آل میں سے ہے۔ ابھی تو منہ کہا کہ سلمان منہ، خالی مجھ میں نہیں بلکہ ان سارے اہل بیت میں سے ہے۔ بس ایک معیار پہچان کا یہ ہے کہ یہ ان کو بتا رہا ہو، مگر ابھی دوسرا فقرہ رکھیے گا، وہ آئندہ آئے گا کہ یہ خالص اتنا ہے کہ مجھ میں سے ہو۔ بس قرآن نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی، بس جو پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔
اب جس مومن کے لیے نبی نے کہا ہو کہ یہ مجھ سے ہے، سمجھیے وہ کامل پیروے نبی تھا، اس کے ہاں تھوڑا بھی شک نہیں پیدا کر سکتے ہم۔ اور جہاں پر نبی نے یہ بتایا ہو کہ دیکھو غور کرو، فکر کرو، اللہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے، نبی کہہ رہا ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو یہ بھی معیار تابعیت نبی ہے۔ یہی تحت پہنچانے گے اس طرح سے بھی کہ یہ نبی کا پیروکار ہے۔ اور وہ وہاں کی کل جو آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بلکہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک قوم لے کے آنے والا، اور یہ قوم کی کیفیت یہ ہے کہ یحبہم، اس کے یحبہم ویحبونہ، یعنی یہ قوم سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ یہ قوم لانے والا کہ یحبہم، کہ اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور یہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ تب ایک پہچان یہ بھی ہو گیا پیروی کا کہ جس سے اللہ اعلان کر رہا ہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو گویا وہ پیرو رسول ہے نا، پہچان ہو گئی صاف صاف۔ آپ ملاحظہ کریں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اعلان بھی کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں قوم سے۔ البتہ اب ہم نے کل یہاں تک آپ کو رکھا تھا کہ یہ آیت خیبر کی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اگر دین سے پلٹ گئے تو پلٹ جائیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، یہ خیبر کی آیت ہے۔ اور ہم اللہ ایک قوم لانے والا، اس قوم سے اللہ خود محبت کرتا ہے اور یہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اور آپ کو ملایا میں نے خیبر ہی کے لحاظ سے کہ پہچانو کہ یہ قوم کون ہے، تو یہ پہچان اسی وقت ہوئی جب یہ کہا کہ آج میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ لَوَجَدْنَا الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قوم، ایک قوم بھیجوں گا، اور آپ بتا رہے ہیں ایک آدمی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، کیا قوم لے آئیں؟ توجہ کریں میری بات پر، جب قوم کہہ رہا ہے تو قوم شمار کیجئے نا، یہ تو ایک آدمی ہے کہ جس کو نبی نے کہا آج ہم علم دیں گے، اور اس کی پہچان یہ بتائی کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا۔ تو حدیث آیت سے مل گئی اور مصداق ظاہر ہو گیا، مگر شک یہ پیدا ہو گیا کہ قوم کی بات کی تھی اور آپ ایک آدمی کو لے کے آئے ہیں، تو یہ ایک آدمی قوم کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا قوم لے کے آئیے آپ۔ تو اب اس کے دو جواب ہیں میرے پاس۔ دیکھیے ایک کبھی قوم نظر آتا ہے، آپ پورا قرآن بھی چھانیے اور روایات اور احادیث بھی چھانیے کہ ایک کبھی کثرت اس کے اندر نظر آتی ہے، تنہا ہوتا ہے مگر کثرت نظر آتی ہے۔ آپ کو پہلے کثرت تو میں یہاں دکھاتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ میں جب اللہ سے جبریل پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں، یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس مجھے بھیج رہا ہے، سب جمع ہو گئے نا چادر کے نیچے، جب سب جمع ہو گئے تو اللہ سے جبریل یہ پوچھ رہا ہے جو بھیج رہا ہے مجھے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا۔ یہ فاطمہ ہیں اور یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو بیٹے وہاں کہاں تھے؟ وہاں دو بیٹے تھے۔ اردو میں گرچہ دو کو جمع بولتے ہیں لیکن عربی میں جمع نہیں بولتے ہیں۔ عربی میں دو کے لیے دو کی لفظ آتی ہے الگ سے، ابنان۔ اور کیا اللہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ عربی میں تو بول رہا تھا، تو عربی میں کہہ سکتا تھا وہ ابناہا، اور ان کے دو بیٹے بھی ہیں، لیکن بنوہا کہا۔ تو دو تھے، تین تو نہیں تھے، چار تو نہیں تھے،
اور پھر اللہ نے جمع کیوں استعمال کیا؟ اب یہ اللہ ہی جانے یہ کیوں استعمال کیا، مگر ظاہر یہ دکھتا ہے کہ تم کو دو دکھائی دے رہے ہیں، اس میں ایک ایسا ہے کہ جس کی پیشانی پہ 9 نور اور ہیں، چونکہ جمع موجود ہیں اس لیے بنوہا کہا۔ تو اب جب علم دیا جا رہا تھا تو جس کو دیا جا رہا تھا ظاہر میں ایک تھا، لیکن پیشانی پہ 11 نور اور تھے، تو اس لیے کہا یہ قوم لے آؤں گا، جتنا اس میں وزن ہے اتنا ہی دوسرے میں وزن ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ اگر اس نے فتح خیبر کیا تو وہ نہیں کر سکتا ہے، جیسے اس نے کیا ویسے ہی وہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور ایک آدمی جمع ہو جاتا ہے، کثرت نظر آتی ہے۔ آپ قرآنی مثال لے لیں، حضرت ابراہیم کی بھرپور طریقے سے تعریف میں خدا نے فرمایا انہو، یعنی یہ ابراہیم کانا امتن قانتن، یہ امت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، ابراہیم کو امت فرمایا۔ ابراہیم تنہا مگر امت ہے، ایک فرد ہے۔ امت کیا ایک آدمی کو کہا جاتا ہے؟ وہ بھی تو کثرت ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ ابراہیم ایک ہو کے امت پکارے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم ہے کون؟ تو قرآن کہتا ہے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم کا امتحان اس کے رب نے چند کلمے سے لے لیا، فقالا جاعلکا للناس اماما، تو کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو گویا قرآنی زبان میں ابراہیم امام ہے، اور امام کی صفت یہ ہے کہ جہاں بھی ہو اگر فرد واحد بھی ہے تو وہ ایک وقت وہ فرد واحد بھی ہے اور امت بھی ہے۔ جو کریں آپ، تو جب قرآن کا اول امام امت ہو سکتا ہے تو قرآن کا فخر امامت جو ہے وہ قوم بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کیوں جو ہے ان کی پیروی کریں؟ آپ اندازہ کریں، یہ دو تین پہچان ہیں اس طرح کے۔ تو ایک پہچان یہ ہے کہ محبت اللہ اور رسول کر رہا ہو، جس سے تو ہم پہچانیں کہ یہ مستقل تابع و پیروکار نبی ہے، اور یہی متبع ہے، اس کی تابعیت میں شک نہیں ہے۔ اور جتنے مومنین جن کی تصدیق نہیں ہوئی، بہرحال ان کے یہاں 1% صحیح یہ بات تو آئے گی نا کہ پتہ نہیں تابع ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ صرف آپ کے ذہن میں جتنے عقلاء ہیں ان کے ذہن میں آئے گی کہ بھئی پیروکار ہونے کی سند کیا ہے، اور آپ جو ہیں وہ انہی عقلاء سے پوچھئے تو بتائیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل نیار نبی کی پیروی پہچان محبت خدا، پیروی جس کی 100% ہو وہی جو ہے محبت خدا رکھتا ہے، اور اسی سے خدا محبت رکھتا ہے۔ تو سارے لوگ جو ہیں ان کے سارے مومنین میں جن کی تصدیق اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ پیرو ہے 100%، ان میں شک ہے نا، تھوڑا ہی سے صحیح، احتمال ایک ہی صحیح، لیکن 1% صحیح ہے کہ ممکن ہے پیرو نہ ہو۔ تو جن کے اندر شک ہے کہ یہ پیرو ہیں کہ نہیں ہے، وہ محبوب خدا ہونے میں بھی شک ہے کہ یہ محبوب خدا ہیں بھی کہ نہیں ہے،
اور جو محبوب خدا نہیں ہے ان کے گناہ بخشے جانے میں بھی شک ہے کہ گناہ بخشا جائے شاید اور شاید نہ بخشا جائے۔ اب جن کے خود کے گناہ نہ بخشے جائیں وہ دوسروں کا کیا بخشوا سکتے ہیں؟ تو اب ضرورت پڑی کہ ایسا ہو کہ جس میں یقین ہو کہ اس کے گناہ سارے بخشے ہوئے ہیں، اور جو خود شرمندہ نہیں ہوگا وہی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کر سکتا ہے، اور جو خود شرمندہ ہے وہ بغلے جھانکے گا کہ کیا کروں، اب ان کے سامنے کیا بولوں۔ تو حق شفاعت اس کو ہے کہ جس کے ہاں ایک ذرہ گناہ نہیں ہے۔ محبت کا بھی اعلان خدا کی طرف سے ہے، تابعیت کا بھی اعلان خدا کی طرف سے ہے۔ اب 100% یقین ہے کہ محبوب خدا بھی ہے اور مغفور خدا بھی ہے۔ اور جو کریں آپ جو خود نہیں رکھتا گناہ تو وہ اب ایک صفت پا گیا اور وہ زور اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ آنکھیں ملائے گا۔ توجہ کریں آپ، یہ تو وہاں مقام میں جا کر کے ہے۔ اب اللہ نے اس کو بلندی دی، کہا ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ میرا محبوب ہو گیا تو اگر تم اس کی محبت اختیار کرتے چلے جاؤ تو ہم تمہارے گناہ سے ہی معاف کر دیں گے۔ سلوات ہے محمد آپ کو کہ یہی اصل پیروکار ہے، تابع ہے۔ اور کیوں تابعیت کریں پیغمبر کی؟ تو اس کے لیے علامہ تحصا بیانات ہیں قرآن کے، لیکن میں صرف ایک آیت کا سہارا بھی فی الحال لے رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس لیے کریں کہ اللہ خود تو دکھائی نہیں دے رہا، اللہ آ سکتا نہیں، تو اب جس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، زندگی پوری اور موت بھی اللہ ہی کی طرح ہو، اللہ ہی کے پیمانے پر ہو، وہ اسی کی پیروی ہو سکتی ہے، اس کی پیروی خدا کی پیروی ہو جائے گی۔ ادھر سے اس نے آواز دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ میری عبادتیں، میری تمام تر ریاضتیں، میری تمام تر جتنی بھی اللہ کی اطاعتیں اور میری حیات، جب حیات کہہ دیا تو سب چیز آ گئی اس کے اندر، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب کچھ آ گیا، میری حیات و ممات اور میری موت دونوں للہ رب العالمین، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اب یہاں سے ضمانت ہو گئی کہ اس کا ہر فعل میرا فعل ہے، اس کا ہر عمل میرا عمل ہے، اس کی ہر ادا میری ادا ہے، اس کی نماز، اس کے عبادات، یہ سب میرے ہیں، اللہ کے لیے ہے۔ اور کل میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے یہاں تک لے آیا تھا کہ اس نے خود کہا ہے عام مومن کو کہ عبدی اطیعنی اکن عیدک، اگر تم میری اطاعت کر لے تو میں تیرا ہاتھ بن جاؤں۔ تو جس کی ساری عبادت اللہ کے لیے ہو تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، اس کا جسم اللہ کا جسم ہو گیا، اس کا قدم بھی اللہ کا قدم ہو گیا، اور سب اللہ کے لیے ہے۔ توجہ کریں آپ، یعنی سارا ڈھانچہ یہ اللہ کا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس کو مارا کسی نے، توجہ کریں آپ، تو اب اللہ پہ حملہ کیا نا، اور اگر کسی نے اس کو بچایا، توجہ کریں آپ، تو اللہ کو بچایا نا۔ توجہ کریں آپ، کیوں بچا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ضمانت ہے، اس کی ہر چیز میری ہے، اس کا ہاتھ بھی میرا، اس کا پیر بھی میرا، اس کی ذات بھی میری، سب کچھ یہ میرا ہے۔ کہ نماز روزہ، اس کا زندگی اس کی اور اس کی موت، اور اسی اعتبار سے کہ اگر عام انسان بھی جو مومن ہے اللہ کی اطاعت کرے تو خدا اس کا بن جاتا ہے۔ تو جس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہو تو وہ اللہ ہی ہے پورا نا۔ فرق اتنا ہے کہ بندہ بنایا ہوا ہے، یعنی وہ مظہر قرار دیا اپنے اوصاف کا بھی
اور مظہر قرار دیا ظاہر میں نسبت دے کے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ بھئی ہم اس کے اندر اپنی روح پھونکیں گے تو روح کے کیا معنی ہے؟ کیا اللہ کے روح ہے؟ اور روح میں سے جب نکالا تو رہ کیسے گیا؟ تو روح کے معنی کیا ہوئے وہاں پر؟ یعنی اللہ کے روح نہیں ہے، فقط نسبت دے رہا ہے. ویسے ہی یہاں بھی نسبت دے دیا کہ ہم تمہارے ہاتھ بن جائیں گے. یعنی کیا معنی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت نہ سمجھنا، میری قدرت ہے، اب ہر چیز اس کا ہے. تو میں نے ایک جملہ کہا آپ سے کہ اگر حملہ آور ہو اس پر تو خدا پر حملہ آور ہے، اگر اس کے ہاتھ کی برائی کی تو خدا کی برائی کی، پیر کی برائی کی تو خدا کی برائی کی، آنکھوں کی برائی کی تو خدا کی برائی کی، سر کی برائی کی تو خدا کی برائی کی، ذہن کی برائی کی تو خدا کی برائی کی. ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا تو جو کہہ رہے ہیں تب یہ حملہ کس کے اوپر ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد. اور اگر کوئی اسے بچائے تو اسے نہیں بچا رہا ہے، خدا کو بچا رہا ہے. خدا کا بچانا، خدا کو بچانا، خدا کے پیغام کو بچانا، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے بقائے اسلام، اسی کا نام ہے خدمت اسلام، اسی کا نام ہے نصرت اسلام. اسی لیے جب لیٹ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تو اس سے پہلے پوچھا، جب کہا کہ لیٹ جاؤ میرے بستر پر تو لیٹنے سے پہلے پوچھا میرے لیٹنے سے آپ بچ جائیں گے؟ جو کر رہا تو کیوں کہا کہ میرے لیٹنے سے آپ بچ جائیں گے؟ دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے نہیں لیٹ رہے، ہم لیٹ رہے ہیں اس کے لیے جس کی جگہ پر ساری نسبتیں ان کی اس کی ہے. اب اس کا ہمیں ہاتھ بچانا، اس کا ہمیں جان بچانا، اس کی ہمیں نفس کے تحفظ کرنا ہے. تو اب جب لیٹ رہا ہے تو اب وہ جب لیٹ رہا ہے تو چونکہ اس کی جگہ پر لیٹ رہا ہے توجہ کر رہے ہیں، اور اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہے جس جو لیٹا تھا پہلے، اس کا پیر اس کا نہیں ہے، اس کا جسم اس کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہو چکا. تو اب جب دوسرا لیٹے گا تو لوگ یہی سمجھیں کہ وہی لیٹا ہے. تب اس کا بھی ہاتھ ویسا ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی جسم ویسا ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں لے لی. خدا نے بھی کہہ دیا یا علی انت ید اللہ، آپ اللہ کے ہاتھ ہیں، آپ اللہ کی آنکھ ہیں، آپ اللہ کی پسلیاں ہیں، آپ اللہ کے جسم ہیں. اور ادھر نبی نے بھی کہہ دیا جسم کا جسمی و لحم کا لحمی و دم کا دمی. صلوات علی محمد و آل نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حیدر. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. یہ وہ ہے کہ جس کا جسم بھی وہی، گوشت بھی وہی، ہاتھ پیر بھی وہی، آنکھ بھی وہی، سب وہی ہو گیا جو نبی کا تھا. اسی لیے سب یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں، سب یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں. حد یہ ہے کہ جو ہمیشہ ساتھ کے ساتھی تھے، تاریخ طبری لکھتی ہے کہ وہ بھی دوڑے آئے اور انہوں نے بھی پکار کے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جب تلواریں اوپی ہوئی تھی اور لیٹنے والا لیٹا تھا اور آپ نزدیک کے تھے، طبری نے لکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، تو وہ دوڑ کے آگے پکار رہے ہیں ان تلواروں کی اوپی ہوئی حالتوں میں کہ نبی شاید ابھی بھی سو رہے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو چادر کے نیچے سے جواب آیا کہ وہ چاہے میمونہ میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تاریخ طبری نے کہا ایک تو یوں ہی جملہ کہتا جاؤں کہ اتنا ہی مماثلت علی ہے نبی سے کہ روز کا رہنے والا صحابی بھی نہیں پہچان رہا، وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے نبی ہیں. اور جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ان کو ساتھ لے کے گئے تھے
تو یہاں کیسے آ گئے کہنے کے لیے؟ تو جو تاریخ طبری نے لکھا کہ پکارا تو انہوں نے جواب دیا یہاں نہیں ہے چاہے میمونہ میں ہے۔ تو اب ایک بات معلوم ہو گئی کہ یہ ساتھ گئے نہیں تھے۔ ایک صلوات ہے محمد وار ایک صلوات اور پڑھیں محمد وار یہاں پر ایک بات عجیب و غریب ہے، آج سے نہیں زمانے سے ہے۔ امام عصر علیہ السلام کے یہ لوگوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے۔ امام نے اس کا جواب بھی لکھا، کسی چاہنے والے صحابی نے خط لکھا تھا تو اس خط کا جواب لکھا امام نے، اور یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ ساتھ میں گئے تھے اس عرض پر اور یہ جو ہیں ساتھ میں نہیں گئے تھے، ان کو لٹا دیا تو وجہ کیا تھی؟ ان کا وجہ یہ تھی کہ ان سے اسلام وابستہ تھا، اور چونکہ اسلام وابستہ تھا، اسلام کا آئندہ مستقبل، لہذا رسول اپنے ساتھ لے کے گئے اور ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر جی گئے تو رہے، اگر مر گئے تو خط، اسلام کا کوئی ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے لٹا کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان کو لے کے گئے، ان کو لٹا کے گئے۔ اب میں اس کا جواب سادہ سوچتا ہوں کہ باپ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، محمد وآل محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد خوب بعد میں جو بھی ہے یہ اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب سادہ جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے، اور آپ بھی لے آئیے گا آپ کو اگر اعتراض ہے تو، وہ یہ کہ ان کی اہمیت نہیں ہے، ان کی اہمیت ہے، اتنا ہی ہے نا۔ تو اس کا فیصلہ اہمیت ہونے اور نہ ہونے کا کون کرے گا؟ امت کرے گی یا خدا کرے گا؟ کون کرے گا فیصلہ اس کا؟ ظاہر ہے کہ جب خدا کرے گا تو اب خدا تو یہ کر رہا ہے کہ جن کی اہمیت نہیں ہے جب وہ سوئے اور پھر جب اوپر اٹھے، اس وقت جب سو کے اٹھے صبح میں، تو پھر نبی کے لیے یہ آیت آئی کہ اے پیغمبر سنا دو ان کو، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ من الناس، جو لوگوں میں سے تم میں اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتا ہے، اللہ اس کی مرضی کو خرید لیتا ہے اپنی رضایت میں۔ تو یہ آیت آج من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، تو جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے نفس کو خرید لیا اور مرضی دے دیا، اور جن کی اہمیت تھی ان کو ڈانٹنے لگا کہ پیغمبر ان سے کہو کہ ولا تحزن، رونے کا مقام نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب بتائیے کس کی اہمیت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ معلوم یہ ہوا کہ عظمت اتباع نبی میں ہے، اور بھرپور اطاعت نبی کی ہے کہ مرضی پروردگار کا بھی خریدار ہے، اور ایسا خریدار ہے کہ شب میں سویا تو سب نبی سمجھ رہے تھے، اور جب چادر پلٹا تو خدا کیا نفس بیچ کے اپنا خدا کی مرضی لے کے اٹھا۔ اب اس کے بعد مرضی خدا ہے ہاتھ میں اور شباہت نبوت ہے۔ اب اگر آپ سنبھال لے تو میں جملہ کہتا ہوں، ایک تو نفس ہے جو دے دیا خدا کو، رضایت لے لیا، اور ایک اپنی جان بیچا ادھر اور جسم دیا نبی کو، اور نبی نے اپنا بنا لیا۔ اب تھوڑا سا اور تھا اس نفس کا مسئلہ، تو نبی نے وہاں پر بھی لے جا کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے آیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
انفسنا وانفسکم، یعنی یہ نفس اتنا قوی تھا کہ بیچا تو خدا کا بنا. کہاں پر؟ یہاں پر پہلے دن، اور آخرے دن نبی نے اپنے نفس کی جگہ پر لے جا کے بتا دیا کہ یہ نفس تو بیچ چکا، اب اس کے پاس نفس نہیں ہے، تو اب اس کا نفس میرا نفس ہے، میرا نفس اس کا نفس ہے. توجہ کریں آپ. تو ایک طرح سے خدا کی جانب سے اور ایک طرف نبی کی جانب سے اب اس کا نفس نفس اللہ بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے. اسی لیے نصیریوں کو شک ہو گیا کہ یہ جو ہے خدا ہے، اور مومنین کو شک ہو گیا کہ یہ نبی ہے. لیکن علی کہتا رہا میں عبید محمد میں سے ہوں. صلوات ہے محمد والے لکھا کہ جب ادھر یہ سو رہے تھے اور ادھر وہ غار میں تھے پیغمبر ختمی مرتبت، تو عرش پر اللہ دو فرشتوں کو بلا کے، مشہور ہے آپ سن چکے ہیں، ہزار ہی مرتبہ سنے ہوں، بلا کر کے مجھے کچھ کہنا ہے اس میں. بلا کے کہا تم میں کون ہے جو ایک بھائی، دونوں بھائی ہیں فرشتے، بھائی بھائی، ایک بھائی اپنے بھائی کو اپنی عمر دے دے. تو دونوں فرشتے نہیں تیار ہوئے. صاحب ہم کیسے تیار؟ اپنی عبادت کرنا ہم کیوں اپنی عمر دے دیں ان کو؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے. تب اللہ نے کہا کہ نیچے جاؤ، اور نگاہ کیا نیچے، دیکھا کہ یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنی عمر دے رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو کہا نیچے جاؤ، ایک سرہانے اور ایک پائتی کھڑے ہو کر کے ان کی حفاظت کرو. توجہ کریں آپ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ علی کون ہے؟ ایک علی کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج رہا ہے، اور وہ بھی فرشتہ بزرگ مقرب جو کہ اعلیٰ فرشتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ایک سرہانے اور ایک پائتی کھڑے ہو کے ان کی حفاظت کرو. اب یہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ عبادت. فرشتہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت چھوڑا کے یہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا. اب میں پوچھ رہا ہوں، اب نہ پوچھنا کہ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. صلوات محمد و محمد. اسی لیے جو ہے اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے وہ فرشتہ بھیج دیا. اور اب مجھے کہنا یہ تھا کہ یا اللہ تیری مصلحتوں میں میرا کیا دخل ہے؟ کچھ بھی نہیں. سوال ہے خالص. اصل تو اہمیت ان کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے حضور ہیں، اور ان کو ضرورت ہے حفاظت کی. جو غار میں ہیں ان کو تم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ چھپایا، کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت ہو جائے. لہذا ان کے حفاظت کی ضرورت ہے، نہ علی کے حفاظت کی. فرشتے وہاں بھیج، نہ یہاں. توجہ کریں آپ. میرا سوال تو نہیں ہے، عجب نہیں جواب آئے کہ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نبی کو چھپا لیتا ہوں تو فرشتے علی ہی کے در پر آتے ہیں. صلوات محمد و اور اس مطلب کو کہ جسے اللہ نے وہاں پر دکھایا فرشتوں کو کہ دو بھائی، اسی کو نبی نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نبوت کا
بھائی بننا آسان نہیں ہے، نبی بھائی بنا رہا ہے۔ البتہ تاریخی واقعات تو یوں ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا تھا، اور جب بنایا تھا تو اس وقت علی کو نہیں بنایا، تو مولا نے آ کے کہا کہ آپ نے سب کو بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا اور مجھ کو نہیں بنایا، شاید گزرا۔ تو نبی نے کہا صحابیوں کو بنایا ہے، اگر صحابی ہوتے تم کو بھی بنا دیتے، یا انت اخی، تم میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ تو وہاں پر اللہ نے بھائی کہا فرشتوں سے، یہاں نبی نے بھائی کہا دنیا کے سامنے، بتا دیا یہی میرا بھائی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وقت زیادہ ہو گیا لہذا پھر آئندہ کل انشاءاللہ، مگر یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں کہ شرف جو اتباع اور اطاعت ہے، وہ نبی کی اطاعت کا شرف یہاں تک پہنچا کہ ہر ایک طریقے سے اللہ نے محبوب ہی قرار دیا، اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، اللہ نے خاص بندہ قرار دیا، فرشتوں سے حفاظت کروائی، ہر طریقے سے شرف دیا۔ اب آخری شرف یہ تھا کہ دنیا سمجھ لے کہ یہ نبی کے برابر کیسے ہو گیا، کس طریقے سے، اس اطاعت کے ذریعے سے۔ تو اب ایک منزلت رہ جاتی ہے، اس منزلت کو وہاں پورا کر رہا ہے میدان غدیر میں لا کر کے، کہ جب ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اب یہ جو کہا میں جس کا مولا ہوں، تو سارے مومنین ہی کا تو مولا ہے نا، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یکسانیت بتائی کہ نہیں بتائی کہ جو میں ہوں وہی یہ ہے، یکسانیت بتائی، اور جتنے مومنین ہیں وہ سب اب اس کے پیروکار ہیں، میرے پہلے تھے اور آج کے بعد سے اس کے پیروکار ہیں، اب قیامت تک یہ چلے گا۔ اور آپ جب دکھایا یوں تو یہ بھی کہا دیکھ لو ھذا علی، اب وہی چہرہ دکھا رہے تھے تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ یہ ایک ہی چہرہ نہیں ہے، اس کے اوپر 11 نور و فگن ہے، لہذا ایسے ہی 11 بنتے جائیں گے اور یہ قیامت تک میرے مثیل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ زیادہ تر دنیا جو سمجھ رہی ہے وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ انسان، مگر نبی اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ اب یہ سب کے مولا ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، سارے مومنین کے مولا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اعلان ہی کیا تھا، قرآن نے اعلان کروایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے تمام مومنین سے ان کے نفسوں کے اوپر، اولا بالتصرف ہے، نبی اولا ہے یعنی ان کے اوپر حق کے تصرف رکھتا ہے، اولا ہی سے مولا ہے۔ تو یہ اولا ہے نبی بالمؤمنین من انفسہم، ان کے نفسوں سے زیادہ مومنین پر اولا ہے۔ تو اب کائنات میں جتنے مومن ہیں ان سب پر یہ نبی اولا ہے۔ تو اب جن مومنین کا یہ نبی مولا ہے، ان سارے مومنین کا یہ علی مولا ہے نا، صحیح ہے نا؟ اب پھر قرآن پڑھئے، قرآن کہتا ہے مومنین کی فہرست گنیے کون ہیں، اور مسلمین کی فہرست گنیے کون ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ جو ہے نبیوں سے ان کا عہد لے لیا، لما آتیتکم بکتاب و حکمت، اور یہ کہا کہ جب کتاب حکمت دے دیا تو عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہا کہ لما جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو تم کو ہم نے دیا اس کی تصدیق کرے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سب مل کے اس پر ایمان لے آنا،
وَلِتَنْصُرَنَّهُ، اور اس کی تم سب مل کے مدد کرنا۔ تو معلوم ہوا سارے نبیوں سے اللہ عہد لے رہا ہے کہ یہاں پر آ کے ایمان لے آنا۔ جب وہ یہاں آئے لیکن عہد وہاں لے رہا ہے، تو وہاں سارے نبیوں نے ایمان پہ اقرار کیا نا۔ اور پھر آیت بھی کہہ رہی ہے کہ آیا تم اس کو قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم شہادت شہیدنا شہادت دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم بھی شہادت دو اور ہم بھی شاہدوں میں سے ہو جاتے ہیں، مگر وہاں جا کے پلٹنا نہیں۔ تو جو کر رہے ہیں آپ، مجھے بہت سی باتیں تھیں اس میں کہنی لیکن ٹائم نہیں ہے، کل انشاءاللہ۔ مگر آپ اندازہ کریں، اب یہاں پر جیسے ہی عہد لیا اس نے آخرت میں یعنی عالم روح میں، تو سارے نبیوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو سارے نبی مومن ہو گئے۔ وجہ کریں آپ، سارے مومنین مومن ہو، سارے نبی مومنین ہو گئے۔ آدم مومن ہو گئے، نوح مومن ہو گئے، رسول کے اوپر ایمان لے آئے سارے انبیاء، تو سب جو ہے مومن ہو گئے۔ آدم بھی مومن، نوح بھی مومن، ابراہیم بھی مومن، اور موسیٰ بھی مومن، عیسیٰ بھی مومن۔ جیسے کہ تمام مومنین ویسے یہ بھی مومن نبی پر ایمان لے آئے۔ اب النبی اولا بالمومنین، یہ نبی اولا ہے تمام مومنین سے۔ تو یہ نبی آدم سے بھی اولا، نوح سے بھی اولا، ابراہیم سے بھی اولا، موسیٰ سے بھی اولا، عیسیٰ سے بھی اولا، اور من کنت مولا فہذا علی المولا۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ لہذا اولا ہے سب مومنین سے، اور میں جس کا مولا ہوں ان سب کا مولا علی ہے۔ تب آدم کا بھی مولا، نوح کا بھی مولا، ابراہیم کا بھی مولا، موسیٰ کا بھی مولا، عیسیٰ کا بھی مولا۔ اور مولا کے معنی ہی یہ ہے کہ ہمیشہ جو مولا مان رہا ہے اور جو مولا ہے، دونوں کا فرق یہ ہے کہ ماننے والا اپنے مولا کو مشکل میں پکارے، ہمیشہ پکارے اپنے مولا کو مشکل میں، اور جو مولا ہے وہ اس کی مدد کے لیے جائے۔ اسی لیے جب آدم کی پھزی پکارا تو مدد کے لیے گئے، نوح نے پکارا تو کشتی کو بھمر سے نکالا علی نے، ابراہیم جب جانے لگے آتش میں تو علی نے بچایا، موسیٰ کو علی بچا کے لے آئے، عیسیٰ کو منزل رضوان تک علی نے پہنچایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ مشکلوں کا ایک حل، حیدر کا جو بھی کام ہے غیال خیر عمل، مولود کعبہ ہے علی، کعبے کا کعبہ ہے علی، فرما گئے میرے نبی ہو نعرہ علی، اسی لیے نعمت اللہ جزائری، علامہ نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی، آپ سارے انبیاء کے ساتھ مددگار تھے چھپے چھپے، اور مجھے اللہ نے آپ کی مدد نصیب کیا ہے کھلے ہوئے، کو جہرن مجھے دیا ہے اور مانگنے پر دیا ہے، ایسے نہیں دیا ہے۔ جب مانگا اللہ سے کہ اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو مدد بھیج، مدد نہیں مانگی، مددگار بھیج، تب ادھر سے وجعل لی، ہمارے لیے قرار دے، من لدن کا سلطان النصیر معروف ہے کہ سلطان نصیر ایسا مددگار کہ جو بہت قوت رکھنے والا، سلطان کے معنی ہے ہر ایک پر حاوی ہو جائے۔ تو اب نبی کا مددگار اپنے کو نہ سمجھو،
وہی مددگار نبوت ہوگا جو کسی سے کبھی مغلوب نہ ہوا، اس لیے کہ سلطان کی لفظ ہے تو کبھی کسی سے مغلوب نہ ہونے پائے، غلبہ نہ پانے پائے کوئی، اسی لیے ہم نے کہا مطلوب کل طالب غالب کل غالب، ہر ایک پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور دوسرے والے نے پوچھا خلیل فراہیدی سے کہ معنی امامت کیا ہے؟ کہا معنی امامت اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ محتاج ہو جس کی، وہ محتاج جس کی ہو تمام کائنات، وہ استغناؤہ عن الکل، سب جو ہے احتیاج الکل الیہ، وہ استغناؤہ عن الکل، سب کا احتیاج جس کی طرف ہو اور وہ سب سے مستغنی ہو وہی امام ہو سکتا ہے۔ اب میں کہوں گا کیا امامت بیان کر رہے ہو؟ یہ تو خدا کی شان ہے، وہ کسی سے مستغنی، کسی کا محتاج نہیں، سب سے مستغنی ہے۔ امامت کے معنی ہی یہی ہے کہ آئینہ جمال الہی بن جا۔ صلوات محمد ہے، اب سب کا مولا ہے یہ، اور ایک نہیں 11 اور جانشین جو ہیں ویسے ہی۔ اگر آپ اس مقصد تک پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے حسین مولا تھا آدم کا بھی، نوح کا بھی، ابراہیم کا بھی، موسیٰ کا بھی، عیسیٰ کا بھی، اس لیے بیعت نہیں کی، ایک کی نہیں 1,24,000 میں ایک کو ہٹا کے سارے پیغمبروں کا مولا ہے۔ اگر اس کی بیعت ہو جائے ایسے کی تو گویا سارے انبیاء جو ہیں وہ کدھر چلے جائیں گے، ان کی محنتوں پر پانی پھر جائے۔ بس عزیزان گرامی، یہ تو امام تھا، معصوم تھا، مولا تھا، اور سید الساجدین بھی ایسا ہی ہے۔ تو جو مولا ہے اس سے بعید ہے، معصوم ہے، امام ہے۔ ہمارے تجزیے کے اعتبار سے ہم نے جو اعتقاد پیدا کیا ہے وہ معصوم ہی تو جانتے ہیں نا، اور دلائل بھی موجود ہیں۔ تو معصوم تو بہت بڑی چیز ہے، وہ ایسوں کی بیعت نہ کرے گی۔ ارے جو معصوم سے چپک کر پرورش پائی وہ زینب نے ہی کبھی بیعت کا نام نہیں کیا، ساری مصیبتیں برداشت کر لی مگر بیعت نہیں کیا۔ ارے وہ بھی زینب بلند ہے، اس لیے کہ آغوش نبوت میں پلی، آغوش ولایت میں پلی، آغوش عصمت کبریٰ میں پلی، اس سے بھی بعید تھا۔ عزیزو وہ بچے جو اصحاب کے تھے اور وہ بیویاں جو اصحاب کی تھیں، ان کے بھی لب پر یہ بات نہیں آئی کہ اب ہم ہٹتے ہیں اور بیعت کر لیں گے۔ مصیبتیں برداشت کی انہوں نے مگر بیعت کی لفظ نہیں آئی۔ مصیبتیں اس قدر برداشت کی، قید خانے میں اس طرح سے رکھا گیا ان کو کہ جب رونے کی آواز آتی تھی تو ظالمین دروغے پہنچتے تھے، دروازہ کھولا جاتا تھا، تنبیہ کی جاتی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس تنبیہ سے اتنی کیفیت طاری تھی کہ لوگ رو نہیں پاتے تھے۔ اسی لیے جب ہماری آپ کی بیوی سکینہ گریہ فرماتی تھی تو بیویاں کہتی تھی خاموش ہو جاؤ بیوی، کہیں ظالمین نہ آ جائیں۔ خاموش کرایا جاتا تھا، چپ ہو جاؤ کہیں ظالمین نہ آ جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس کس حالت میں قید خانے میں رہے ہیں، اور پھر قید خانے میں ایک بچی گھٹ کر کے دنیا سے 4 برس کی حسین کی بچی چلی گئی۔ جب یہ بچی گھٹ کے دنیا سے چلی گئی تو پھر پورے شام کے اندر یہ بات پھیلنے لگی کہ حسین کی ایک بچی اتنا ظلم ہوا، یہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے اپنے باپ کو دنیا سے چلی گئی، اور چاروں طرف یہ گفتگو پھیل گئی۔ جب چاروں طرف پھیلنے لگی تو یزید نے کہا کہ 2 آدمی کھڑے ہو کے بات نہ کریں، لہذا ان کو قرآن بھیجا جائے، قرآن دیا جائے، قرآن کی تلاوتیں کریں، مسجدوں میں جمع ہوں تو یہ گفتگو نہ کریں۔ سب کر ڈالا مگر گفتگو بڑھتی جا رہی تھی۔
हालात बदलते जा रहे थे तो वज़रा ने मशवरा दिया कि अब अहले हरम को कैद खाने से आजाद कर दे। अजीजों, इधर ये कैफियत थी दिन की और रात की रोने की आवाजें अहले हरम की कि एक बदीगर बच्चे मर रहे हैं कैद खानों में। और खुद यजीद को भी कैफियत ये होती थी कि जब सोता था तो ख्वाब में देखता था कि नबी आए हैं, पूछते हैं कि ऐ यजीद बता मेरे हुसैन ने क्या बिगाड़ा, मेरे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। यजीद कभी नींद नहीं आती थी, नींद हराम हो चुकी थी, उठ के बैठ जाता था और ये कहता हुआ नजर आता था माली अल हुसैन, हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था। अजीजों, एक दिन वो आया कि सैयदुल साजिदीन को बुला लिया और कहा सैयदुल साजिदीन आप आजाद हैं, आप जाइए, अगर चाहे तो यहाँ रहे, चाहे तो मदीना जाएं। कहा बगैर फूफी से पूछे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस अजीज़ान गिरामी वो वक्त आया, आपने सुन लिया, अभी मर्जिया हो रहा था कि ये काफिला लुटा हुआ 14 महीने के बाद शाम से मदीने के लिए रवाना हुआ। जब रवाना होने लगा तो ज़ैनब औलिया ने चंद फरमाइशें की थी, उनमें से एक फरमाइश ये थी कि ऐ बशीर, सईद साइदिन कहो बशीर से, ऐ बशीर हमें करबला होके ले जाना ताकि हम अहले हरम पर रो सके, ताकि हम अहले हरम अपने शोहदा पर रो सके और उनके सहाय शोहदा भी दे दो ताकि उनके सर हम वहां दफना सके और कुछ तबर्रुकात अज़ा भी दे दो ताकि उन्हें हम ले जाए अपनी माँ के हवाले कर सके। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, ये कैफियत में अहले हरम निकले और करबला पहुंचे। 40 के रोज जब पहुंचे थे तो ये हालत और आलम था पहुंचने का कि रवायतों ने लिखा कि बीवियों ने दूर से देखे, सिर्फ कब्रों को देखा, अपने को जमीन पर गिराने लगी। एक बीवी गिरी, दूसरी बीवी गिरी और ज़ैनब औलिया अपने भाई की कब्र पर गिरी। ए भाई हुसैन, कुछ तो पूछो कि क्या मुसीबतें बर्दाश्त करके आए। अजीजों, लिखा ये है कि बीबी ज़ैनब ने बहुत बयान किए लेकिन आखिरी एक फिक्रा कहा कि हे भैया ये तो पूछो कि जो आपने अमानत दी थी वो अमानत तो कैद खाने शाम में छोड़ के आए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, 3 दिन तक ये काफिला गिरियां कुना रहा और ऐसा रोता रहा कि हालत गैर थी। ये भी कहा जाता है ऐसा लगता था कि बीवियों का दम निकल जाएगा, अपने वारिसों को याद कर करके रोती थी। 3 दिन के बाद बशीर ने कहा सैयद साइदिन मदीना जाना है। पूछा फूफी से, फूफी अम्मा क्या मदीना न चलेंगी? फरमाया बेटा चारा नहीं, नाना को भी खबर देना है और माँ को भी खबर देना है। ए बेटा चलेंगे मदीना। अजीजों, लिखा ये है कि बीबी ज़ैनब से कहा सैयद साजिदीन ने कि बशीर इब्ने ज़जलम कहता है कि फिर आप तैयार हो जाइए। बीबी खड़ी हो गई, एक एक औरतों को जमा किया और जमा करने के बाद एक एक को सवार कराया हमारियों पर। ये सियाह जिस पर एक एक को सवार कर दिया बीबी ने। जब सबको सवार कर दिया, फिजा बची और बीबी एक निगाह दौड़ाया कि कोई और तो नहीं बाकी बचा। अजीजों, देखा कि एक बीबी है कब्र के सराहने बैठी है। बस ज़ैनब औलिया आगे बढ़ी। ये थी जनाब रबाब जो इमाम अली मकाम की कब्र पर बैठी हुई थी। हाथ जोड़ा, कहा बीबी रबाब बहन क्या मदीने न चलोगी? अजीजों, मैं किस तरह बयान करूं। बस हज़रत रबाब ने सर झुका लिया। फिर दोबारा फरमाया शहजादी ने, क्या रबाब मैं ज़ैनब बोल रही हूँ, अली की बेटी हूँ, फातिमा की जाई हूँ, क्या आप मेरे साथ मदीने न चलेगी? और सर झुका लिया। जब तीसरी दफा कहा तो रबाब ने सर उठाया, फरमाया शहजादी बड़ा साथ दिया आपका हमने। बीवी आप गए, मदीना आपको मुबारक हो, खुदा अब्दुल्ला इब्न जाफर को सलामत रखे। अरे मैं किस मुंह से जाऊं मदीना? एक अमानत कैद खाने शाम में है, एक अमानत यहाँ है, वारिस यहाँ है,
میں کس طرح جاؤں؟ عزیزوں بہت سمجھایا، بڑی کوشش کی، مگر رباب میں تیار ہوئی۔ امام سید الساجدین نے حکم دیا، تب بی بی کھڑی ہوئی اور جناب زینب نے ان کو بھی سوار کیا۔ فضہ سے کہا تو بھی سوار ہو جا۔ فضہ نے کہا بی بی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سوار ہو جاؤں آپ سوار نہ ہو؟ کہا نہیں فضہ تو سوار ہو جا، ضد نہ کر، اب اس وقت کہنا مان۔ فضہ بھی سوار کر دیا زینب نے فضہ کو، اس کے بعد کھڑی ہوئی اور رخ کیا فرات کو، آواز دیا عباس مدینے سے لائے تھے بھائی، کس طرح بہن کو سوار کیا تھا، ارے آؤ بہن مدینہ جا رہی ہے، بھائی سوار کرے بہن کو، اے حسین آؤ زینب کو سوار کرو۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن میرا تصور یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے قبروں میں میتیں تڑپ گئی ہو۔ عباس نے کہا بی بی مجبور ہے، اگر اجازت ملتی تو ضرور آتا۔ عزیزوں یہ آواز دے رہی تھی زینب، اے بھائی آگے بہن کو سوار کرو، ایک آہستہ سے آواز آئی نہیں کی، امی اماں ان کندھوں پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائیے۔ زین العابدین جھکے، پھوپھی کو سوار کیا، زینب سوار ہو گئی۔ یہ قافلہ 3 دن کے بعد، 3 دن کربلا میں رہنے کے بعد مدینے پہنچا۔ عزیزوں جب مدینے پہنچا تو اس قافلے کی عجیب حالت تھی، باہر مدینے کے ٹھہر گیا اور مدینے میں دیکھا جیسے ہی دیواریں، آواز دی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نکلے تھے تو ہم بچے لے کے نکلے تھے، جوان لے کے نکلے تھے، مرد لے کے نکلے تھے، لیکن اب سب کو سونپ کے کربلا میں آ گئے، تنہا ہے یہاں پر۔ عزیزوں گریہ ہوا، لکھا یہ جاتا ہے کہ سال بھر یا 2 سال تک وہاں کا یہ عالم تھا کہ بیویاں گریہ کرتی رہی، لیکن سال کی روایت مستند ہے کہ 1 سال تک ایسی حالت رہی کہ بیویاں گریہ کرتی رہی، سیاہ لباس پہنے رہی، کھانا نہیں پکتا تھا، بھنے دانوں پر اکتفا ہوتی تھی۔ عزیزوں اور اس وقت بیویوں نے اپنے لباس بدلے ہیں، جب مختار نے قاتلان حسین کا سر بھیجا ہے تب اپنے لباس سیاہ کو بدلا ہے، لیکن جو میں بتا رہا ہوں سال بھر تک یہ بیویاں ایسے روتی رہی۔ ایک بیوی ایسی ہے جو سال بھر تک سائے میں نہیں گئی ہے، اس کا نام رباب ہے، جو ایسے دن میں بھی اور رات میں بھی ایک ہی جگہ پہ رہی، دن بھر کی دھوپ اور رات بھر کی اوس، 1 سال تک گریہ کرتی رہی، لیکن ایک دن بہت ہی زور دیا شہزادی زینب نے کہ اب آپ اندر آ جائیے۔ کبھی بھی میں نہیں آ سکتی ہوں، کیسے آ جائے کہ جس کا لاشا میں گوروں کا من پڑا رہا ہو۔ ان کے محبت میں عاشق حسین کس قدر ہے رباب، لکھا یہ جاتا ہے کہ بی بی زینب نے امام سجاد کو کہا بیٹا اب ماں کو یہ اس طرح کی حالت میں ہے، آپ کہیے کہ وہ اندر جائیں۔ امام تشریف لے آئے، فرمایا آپ سے مادر گرامی اب آپ سائے میں چلی جائیے، فرمایا میں نہ جاؤں گی۔ امام سجاد نے ہر طریقے سے کہہ ڈالا، لیکن جب نہ مانی تو آپ نے فرمایا مادر گرامی میں امام وقت ہوں یا نہیں؟ فرمایا بے شک، کہا میں حکم امامت سے حکم دے رہا، اب آپ اندر جائیے۔ رباب کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ رک کر بنا کا کیا، آواز دیا سنتے ہو میں نے جو عہد کیا تھا اب حکم امامت سے نہیں کر پا رہی ہوں، میری آبرو خدا کے سامنے آپ رکھیے۔ عزیزوں لکھا ہے کہ ابھی قدم نہیں اٹھایا سائے کی طرف لے جانے کا کہ اللہ سے حکم آ گیا اور رباب کی روح قبض کر لی گئی۔ عاشق امامت اسی دھوپ میں دنیا سے چلی گئی۔ سیعلم الذین ظلموا اللهم انی اسألک بحق وعبیها وبال حربها والسر المستودع فيها ان تصلی علی محمد وآل محمد بارے لہا تجھے واسطہ محمد وآل محمد عبودنا عن کبیرہ والصغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بارے لہا تجھے واسطہ محمد وآل محمد
معبود اس عبادت کو قبول فرما۔ بارہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد میں سے ان کو حفظ و امان، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت، خصوصاً اس بلد میں مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ تمام مریضوں کو دنیا کے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ بارہا تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر، عبود امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب انصار شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء Say